بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی اقوام متحدہ کے 75ویں سالانہ اجلاس میں اپنی پہلی تقریر 22 سپٹمبر کو اقوام متحدہ کے ہائی لیول میٹنگز بھی کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ انگلش زبان کا سہارا لیتے ہیں۔ Our world today is a better place because of the United Nations. پرائم منسٹر مودی پہلے تو انگریزی میں تقریر کرنا پسند ہی نہیں کرتے تھے، لیکن اس بار ورچوئل میٹنگ میں انہوں نے ہمت کر ہی ڈالی۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، ایس ایم کے ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بہت مشکل سے اسکرین پہ لکھی تقریر وہ پڑھتے رہے، لیکن اس پر بھی ایسا کوئی مارکا نہ مار سکے کہ دنیا کو سوچ بچار کے لیے کوئی اہم نکات دے سکیں۔ بچوں کی طرح ایک 3.5 منٹ کا ایسے لکھ کر لے آئے، یو این او کی تاریخ سے شروع کیا اور وہی پرانا بینڈ بجانا شروع کر دیا اور دنیا کے ساتھ دھوکہ دہی شروع کر دی کہ انڈیا تو پرامن ملک ہے۔ پھر یو این او کو مکھن بھی لگاتے رہے کہ موجودہ دنیا بہت خوبصورت جگہ بن گئی ہے صرف یو این او کی وجہ سے۔ پھر دل میں سوچا بھی کہ بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ یو این او نے انڈیا کو کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرے۔ اگرچہ انڈیا نے یو این او کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی کی ہے اور دنیا کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو بھی توڑا ہے، چاہے انڈیا کشمیریوں کی نسل کشی کرے، چاہے ان کی آبادی کو ہی بدل ڈالے، پورے کشمیر کو سالوں ایک جیل بنا دے جہاں چپے چپے پر فوجی اور پولیس کے سپاہی بٹھا دے، جہاں کشمیریوں کو ان کے گھروں کو کاروباروں کو جیسے چاہے تباہ کرے اور ان کی آواز ہمیشہ کے لیے دبا دے، اور چاہے نئے آبادگار بسا کر پورے کشمیر کو ہی ہتھیا لے۔ لیکن یو این او نے دنیا کو خوبصورت بنا دیا ہے دوسری قوموں کا حق کھانے والے انڈیا کو نہ روک کر، کیونکہ یو این او تو صرف طاقتور ممالک کی مدد کرتا ہے، انسانوں کے حقوق اور ان کی حفاظت سے اس کا کیا کام؟ گجرات میں دہلی میں مسلمانوں اور سکھوں کا قتل عام ہوتا ہے، آر ایس ایس کے ماسٹر مائنڈ مسٹر مودی کو انڈیا کا وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے۔ وہیں امریکہ جو مودی کی دہشت گرد کارروائیوں کو پہچان کر اسے فاشسٹ نازی قرار دیتا ہے اور چیلا جان کر بین کر دیتا ہے، لیکن مودی صاحب جب نمستے ٹرمپ کہہ کر امریکہ میں حاضری دیتے ہیں تو ٹرمپ صاحب بھی سب بھول کر مودی کو گلے لگا لیتے ہیں۔ یو این او کی تقریر میں مودی کہتے ہیں کہ انڈیا امن پر یقین رکھتا ہے، یعنی ملک میں قتل و غارت گری اور ہٹلر کا چیلا بن کر وہ امن کے دائی بننا چاہتے ہیں۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ سلام پیش کرتے ہیں یو این اے کو پیس کیپنگ مشنز کے لیے، اور وہ تعریف بھی کرتے ہیں کہ یو این او نے اچھا کیا جو کشمیریوں کا نوٹس نہیں لیتے۔ بھارت میں 4-5 ہزار انسان مار دیے جاتے ہیں، لیکن یو این او تب بھی خاموش رہتی ہے۔ کشمیریوں سے ان کی زمین چھین لی جاتی ہے، ایک متنازع علاقے کو حصے بکرے میں بانٹ کر وہاں شہریت کا قانون بدل کر 1 ملین فوج پورے علاقے میں پھیلا کر لوگوں کی آواز دبا کر قتل عام کر کے تباہی اور بربادی پھیلا کر بھی بھارت پرامن ہے، اور یو این او اپنی قراردادوں کو پورا نہ کر کے بھارت کی دھوکہ دہی پر خاموش رہ کر ایسا سب کچھ کر کے یو این او واقعی دنیا میں امن کا باعث ہے، اور اس طرح یو این او انسانوں کے درمیان اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کرواتی ہے۔ یہ مودی صاحب کی سوچ ہے، اگرچہ زبان سے کہتے نہیں لیکن ان کے دل میں تو ضرور ہے۔ مودی صاحب بہت تعریف کرتے ہیں یو این او کی اس قابل قدر خدمات کے لیے۔ پھر وہ یو این او کے اس اہم اجلاس میں بچوں کی طرح رٹے رٹائے جملے بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ بہت سے مسائل ابھی باقی ہیں، بشمول قوموں کے جھگڑے نمٹانا، ترقی کے لیے سہولیات دینا، ماحولیاتی مسائل پہ نظر رکھنا، متعصبانہ اور غیر برابری کے رویے کو ختم کرنا اور جدید ٹیکنالوجی کے مسائل۔ ساتھ میں وہ ایک لقمہ یہ بھی لگا دیتے ہیں کہ یہ تمام مسائل خود اقوام متحدہ میں کچھ انفراسٹرکچر میں تبدیلیوں کے متقاضی ہیں۔ پھر وہ فلسفیانہ انداز میں ایک کالج ایسے رائٹر کی طرح کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے مقابلہ ان اوپر بیان کیے گئے چیلنجز سے تا وقت کے کچھ ضروری تبدیلیاں نہ کی جائیں یو این او انفراسٹرکچر میں، جس کی وجہ سے یو این او خود اعتمادی کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ یو این او کو جتا دیتے ہیں کہ یو این او بیسیکلی خود اعتمادی میں کمی کی وجہ سے اقوام عالم میں صحیح بات کو منوانے اور عمل کروانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جبھی تو وہ یو این او کی کشمیر کے لیے اب تک 17 قراردادوں کو رون چکے ہیں اور ہمیں کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ ساتھ ساتھ وہ انگلش جنرک ورڈز کو استعمال کرتے ہیں
جیسے کالج اسٹوڈنٹ ایسے لکھتا ہے مسائل کو جنرک دکھانے کے لیے، اور انگریزی بھی اور اس کے موٹے موٹے ورڈز استعمال کر کے ٹیچر کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اصل میں توجہ ہٹاتا ہے ٹیچر کی اصل بات سے جو کہ عیاں ہو رہی ہوتی ہے، یعنی مجموعی مسائل کا نام لے کر بنیادی مسائل گول کر دیے جاتے ہیں۔ مسٹر مودی نے بھی ایک کالج ایسے رائٹر کی طرح ایسا ہی کیا، رٹے رٹائے جملے، جنرک انگلش ورڈز میں مسائل کا بیان کرنا، کچھ تعریف UN کی، کچھ ریفارمز کی دعائی، پھر آخر میں کچھ انسانیت کی بھلائی اور امن کی خواہش۔ یعنی 3 منٹ 37 سیکنڈ کی اس تقریر کو دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی کہ انڈیا جیسے بڑے ملک کے پرائم منسٹر صاحب لگ رہا تھا مشکل میں ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ سوچ رہے تھے کہ ہر سال اقوام متحدہ کا اجلاس کیوں بلا لیا جاتا ہے، ہر ایک کو تقریر کرنی پڑتی ہے، وہ بھی انگلش میں، تاکہ سب سمجھ سکیں یہ تو مشکل کام ہے، میں کیا باتیں لاؤں لوگوں کے سامنے جن سے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکے۔ پہلے تو میں ہندی زبان میں کچھ کہہ ہی لیا کرتا تھا، لیکن دنیا میرا مذاق اڑاتی تھی، نہ کچھ سمجھتی تھی، لہٰذا اب تو انگلش مشکل ورڈز ہی ڈھونڈو جو اصل مسائل کا تو ذکر ہی نہ کریں بلکہ اقوام عالم کو بس جنرلی ایک پرسکون خواب دکھا دیں، امن، پیس، ترقی، خوشحالی کا۔ تسلی دینے کے لیے کچھ تبدیلیوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ آخر میں یہ بھی بتا دیا کہ ہم ساتھ ہیں UN کے۔ تمام کام کے لیے انہوں نے یقیناً ICS آفیسر کی مدد لی ہوگی کہ لکھو ایسی تقریر جو انگلش میں ہو، جنرک ورڈز ہو، ہمارے مسائل اور خطے کی صورتحال کا بالکل ذکر نہ ہو اور خوشی خوشی بات کر کے تھوڑی دیر میں ختم کر دی جائے، تاکہ اقوام متحدہ میں تقریر کرنے کا فرض بھی پورا کیا جا سکے۔ تمام بڑی طاقتیں بھی واہ واہ کریں کہ بچہ ابھی جمورہ ہی ہے اور اپنی نادانیوں اور ظلم پر بھی پردہ پڑا رہے، کہیں بھول سے بھی کشمیر، انڈیا کی موجودہ حالت اور خطے کی صورتحال کا ذکر بھی نہ ہو جائے۔ اگر کشمیر کا ذکر آ گیا تو UN کو اور دنیا کو اپنی قراردادوں کا بھی یاد آ جائے گا، پھر وہ سوال کریں گی کہ کیسے آپ نے کشمیر کا اسٹیٹس بدل دیا، کیوں کشمیریوں کو حق نہیں دیتے اپنا فیصلہ کرنے کا، یا 10 لاکھ فوج کو وہاں کیوں بٹھا رکھا ہے اور کرفیو لگا کر پورے کشمیر کو سال بھر سے جیل کیوں بنا رکھا ہے۔ مزید دوسرے مسائل، انڈیا، چائنا اور پاکستان کے تعلقات پہ تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، پھر یہ بھی خطرہ کہ بھارت کا اندرونی خلفشار، مائنورٹیز کے ساتھ زیادتی، ان کا تذکرہ کہیں نہ آ جائے۔ یعنی بھارت کے اصل مسائل تو یہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا ذکر تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اقوام متحدہ میں خطاب کرنا تو ضروری ہے، تو پھر کیا بولیں، وہ بھی انگلش میں، کہ دنیا میں خطاب بھی ہو جائے، ہمارے اور خطے کے ریئل مسائل کا ذکر بھی نہ آئے، لیکن دنیا کو دھوکہ بھی دے دیا جائے اور پیس، خوشحالی، امن، ترقی کے لارے اور خواب دکھا کر سویا رہنے دیا جائے۔ مودی صاحب نے ICS آفیسر سے اس کی معیاری تصنیف کالج جیسے لے کر اقوام متحدہ میں پڑھ دیا اور سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک دیا ہے، اور خوش ہیں کہ UN میں خطاب کی بلا بھی ٹل گئی اور وہ بھی انگلش میں۔ لیکن پیچھے بیٹھے تھے عمران خان صاحب، مودی صاحب کے پرانے دوست، انہوں نے 26-27 منٹ کی اپنی تقریر میں پوری دنیا کے سامنے انڈیا کا کچا چھٹا کھول دیا، ریئل مسائل سے دنیا کو واقفیت دی، مودی کی ہٹلر اور نازیزم سے متاثرہ سوچ سے واقفیت دلائی اور دنیا کو خود انڈیا کے مسائل، کشمیریوں کا مسئلہ دنیا کے آگے رکھ دیا۔ اقوام عالم کو غیرت دلائی کہ اگر تم اپنے کیے وعدے پورے نہیں کرا سکتے اور انصاف نہیں قائم رہتا تو پھر دنیا میں جنگیں ہوں گی، علاقے، ملک اور پھر بالآخر دنیا تباہی کے دہانے پر آ جائے گی۔ انڈیا اپنی فاشسٹ حکومت کے ہاتھوں اپنی سالمیت کو بھی داؤں پہ لگا بیٹھا ہے۔ ہندوتوا کی یہ پالیسی اگر انڈیا میں قائم رہی تو نہ صرف مسلمان بلکہ سکھ، عیسائی بھی پیور ریس کے آگے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور پورے ملک کی سالمیت، موجودہ خطے کی صورتحال ایک ایٹمی جنگ کو ہوا دے سکتی ہے، جس سے روکنے کا ذمہ دار اقوام متحدہ ہے، جس کا وعدہ UN نے اپنی پیدائش کے وقت کیا تھا کہ انصاف کا بول بالا ہوگا اور جھگڑوں کو انصاف کی بنیاد پر حل کیا جائے گا اور تمام اقوام عالم انصاف کے لیے مل کر کام کریں گی۔ لیکن ابھی تمام بڑی طاقتیں اپنے اپنے مفادات کی غلام بن گئی ہیں۔ ایکولیٹی کا تصور لوگوں کے ساتھ ساتھ ملکوں کے درمیان بھی ہونا چاہیے۔ UN کی نظر میں عمران خان نے نہ صرف علاقائی اور عالمی سطح کے مسائل گنوائے بلکہ حقیقی علاقائی مسائل اور خود اپنے ملک کے بھی بتائے اور UN کی مدد مانگی، جیسے ماحولیاتی تبدیلی، غربت، کرپشن، دہشت گردی۔ مزید بڑا عالمی مسئلہ فلسطین کو بھی نوٹس میں لائے کہ اگر UN اسی طرح بڑی بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں ناچتی رہی تو پھر تمام ممالک اپنی اپنی کریں گے، سب اپنے مفادات کی فکر کریں گے، تو بالآخر دنیا ایک بازار یا منڈی بن جائے گی جہاں ہر کوئی صرف اپنا مال بیچے گا، باقی جائیں بھاڑ میں۔ اس طرح اقوام متحدہ کی ضرورت اور مقصد فوت ہو جائے گا، عالمی طور پر ورلڈ نامی پلانٹ کے مفادات کی پھر کوئی حفاظت نہ کر سکے گا۔
جیسے ماحولیاتی مسائل، ایٹمی جنگ، غربت، ناانصافی، جنگیں پھر عام ہو جائیں گی۔ وہ مسائل جو حقیقی ہیں عمران خان کی تقریر میں واضح تھے، جس سے خود نہ صرف UN کو قائم کیے جانے کے مقصد کی یاد دہانی ہوئی، بلکہ ناکامی کی صورت میں ورلڈ نامی پلانٹ کے مستقبل کا بھی اندازہ ہونے لگا۔ عمران خان کی تقریر بہت با اثر تھی اور سبھی ممالک نے اسے بہت سراہا، کیونکہ سچ بات ہمیشہ اپنا اثر رکھتی ہے۔